اس نام کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتا، اور اس کے ذریعے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اے اس کائنات کی حفاظت کرنے والے، اے اس کائنات کے نگہبان، اے اس کائنات کے امور کو چلانے والے، ان کی نگرانی کرنے والے، برحمتک استغیث، میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے استغاثہ کرتا ہوں۔ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، اپنے حال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور اپنے حال کی مجبوری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بتانا کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا با کمال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ دعا مانگے، اور اپنی لاچاری کا اظہار کریں، اپنی کمزوری کا اظہار کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ سے آپ کی ہر تنگی کو، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت الہی کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الحی القیوم ان دو ناموں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دو مبارک نام اکٹھے صرف 3 جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ الطٰہٰ کے اندر وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ مبارک نام ہیں جو اسم اعظم ہے، جن کے ذریعے سے جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو نہ صرف قبول کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی غم کو، اس کی تکلیف کو، اس کی تنگی کو، اس کی تنگ دستی کو دور کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی صحیح میں مرفوعاً ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اسم اللہ العظم فی ہاتین الآیتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم ان 2 آیات میں ہے۔ سب سے پہلی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اللہ کا ذکر ہے، اور فرمانے لگے وہ آل عمران، سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم کا ذکر ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اسی طرح صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہنے لگا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا الہ الا انت انت المنان، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو منان ہے، بدیع السماوات والارض ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ العظم، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کا نام دے کے، اس کا وسیلہ دے کے اس سے دعا کی ہے۔ الذی اذا دعی بہ اجاب، اس نام کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتا، اور اس کے ذریعے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دونوں نام الحی والقیوم، یہ ایسے مبارک نام ہیں جب انسان ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو، پریشانی کو، مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت حضرت انس بن مالک سے، اور اس کا ایک شاہد ہے مستدرک الحاکم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل به ہم او غم او کرب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غم نازل ہوتا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم، اے زندہ و جاوید، اے اس کائنات کی حفاظت کرنے والے، اے اس کائنات کے نگہبان، اے اس کائنات کے امور کو چلانے والے، ان کی نگرانی کرنے والے، برحمتک استغیث، میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے استغاثہ کرتا ہوں۔ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، اپنے حال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور اپنے حال کی مجبوری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بتانا کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا با کمال ہے، اور میں کتنا کمزور اور لاچار ہوں، اللہ تجھے تیرے با کمال ہونے کا واسطہ تو مجھ سے میری مشکل کو دور کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں میں ایسی کیا خاص تاثیر پائی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جب بھی انسان ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے، اس کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل ذات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا ایک لحاظ سے خلاصہ پیش کرتے ہیں۔
تو آئیے ہم ان دونوں ناموں کے معانی پہ غور کرتے ہیں تاکہ ہم ان دونوں ناموں کی گہرائیوں کو جان سکیں اور ان گہرائیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکیں تاکہ جب ہم بھی مشکل اور پریشانی میں ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکل اور تنگی کو دور کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم حی، یہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت حیات کو ثابت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت حیات ثابت ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی کیسی ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال کے شان ہے، اس جیسی زندگی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کائنات میں موجود تمام ہی مخلوقات زندہ ہیں، ان کی بھی زندگی ہے، لیکن ان کی زندگی ناقص ہے، نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ انسان کی زندگی، اس سے پہلے انسان عدم ہوتا ہے اور پھر اس کو زندگی ملتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ موت ہوتی ہے۔ تو زندگی سے پہلے عدم ہے، جب انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کا تذکرہ تک بھی نہیں ہے، اور بعد میں یہ زندگی ختم ہوگی، یہ ازلی زندگی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بعد انسان کو موت آ جائے گی۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیات کیسی ہے؟ حیات کاملہ لیس مسبوقۃ بعدم، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس زندگی سے پہلے کوئی عدم تھا، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کا تذکرہ بھی نہیں تھا، اللہ کا وجود نہیں تھا اور پھر زندگی ملی اور پھر وجود ملا، نہیں۔ یہ تو انسانیت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی زندگی کیسی ہے؟ اس سے پہلے اللہ کو عدم نہیں تھا۔ ولا يلحقها زوال وفنا، اس کائنات میں ہر زندہ چیز نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کو زوال ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے جسے نہ زوال ہے نہ فنا ہے۔ ولا یعتریہا نقص وعیب، انسانی زندگی، مخلوقات کی زندگی کے اندر بہت سے نقص پائے جاتے ہیں، بہت سے عیوب پائے جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کو ایک سرٹن لیول کو پر مینٹین کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو پینے کی ضرورت ہے، آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو انسانی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے دوسری ایکسٹرنل چیزوں کے اوپر۔ اگر وہ چیزیں ہیں تو انسانی زندگی ہے، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان کی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی ایسی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیات ایسی نہیں ہے کہ جس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو۔ کما یلیق بشانہ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، انسان کو اس حی، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی امید اس سے جوڑنی چاہیے، الذی لا یموت، جس کی زندگی ایسی ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے حی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم حی کا تقاضا یہ ہے کہ تمام امیدیں صرف ایک اللہ سے جوڑی جائیں اور عبادت صرف ایک اللہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الحی لا الہ الا هو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الحی، وہی تو زندہ ہے، لا الہ الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، اللہ میں نے تیرے لیے ہی اپنے آپ کو جھکا دیا، تیرے لیے ہی میں نے اسلام قبول کیا۔ وبک آمنت، اللہ میں تجھ پر ہی ایمان لایا۔ وعلیک توکلت، اللہ میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا۔ والیک انبت، جب بھی کوئی تنگی، مشکل، پریشانی آتی ہے تو میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ ایک در اللہ کا ہی ہے جہاں سے میری آج سے مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللہ میں نے تیری لیے، تیری ہمت اور طاقت کے ساتھ ہی میں تیرے انکار کرنے والوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا، ان سے میں نے جھگڑا کیا۔ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے عزت کا واسطہ دے کے تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیرے علاوہ مجھے راہ راست سے بھٹکنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انت الحی، اے اللہ تو ہی زندہ ہے، الذی لا یموت، ایسا کہ جس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ والجن والانس یموتون، اور جتنے بھی اس کائنات میں موجود جن و انس ہیں وہ سب کے سب فوت ہو جانے والے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم حی سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت حیات کو ثابت کرتا ہے، اور ایسی صفت حیات کما یلیق بشانہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال اور جلال کے شان۔ اما اسمہ تبارک و تعالیٰ القیوم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے القیوم، اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت قیومیت کا اثبات ہے۔ قیومیت کا کیا معنی ہے؟ والقائم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے امور کو چلانے والا ہے، اور چلانے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، ان کا نگران بھی ہے۔ قیومیت کے معنی کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔
سب سے پہلی وہ ذات جو کسی چیز کی نگرانی کر رہی ہے یا کسی چیز کی حفاظت کر رہی ہے، اٹ سیلف اپنے اندر اس کے اندر بہت قوت ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے ایکسٹرنلی کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی هو القائم بذاتہ، وہ اپنی ذات کے اندر مکمل کامل ہے، اس کو اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور ان کے امور کی نگرانی کرنے کے لیے دوسری ایکسٹرنل چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب کسی چیز کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پاور چاہیے، اور پاور بعض دفعہ لوگوں کی طرف سے اس کو ملتی ہے یا بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو اس کی پاور بھی کسی اور کی دی ہوئی ہے، اس کی طاقت بھی کسی اور کی دی ہوئی ہے۔ پھر اس کو نگرانی کرنے کے لیے اپنے نیچے ایک ٹیم ڈیولپ کرنی پڑتی ہے جو اس کے لیے مختلف امور کی نگرانی کرتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو القائم بذاتہ، وہ اپنی ذات کے اندر مکمل قائم ہے، وہ اپنی ذات کے اندر مکمل طاقت رکھنے والا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مخلوقات کی امور کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ کمال و غنی الرب، سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے ہر لحاظ سے غنی ہے۔ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کریں، نہیں، اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس بات سے بھی پاک ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ اللہ کو اپنے مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی دیگر مخلوقات کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے ان کی اسسٹنس چاہیے ہو۔ والغنی عن خلقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لحاظ سے اپنی ذات کے اندر اور مخلوقات میں تصرف کرنے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے غنی ہے، ہر لحاظ سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فقیر اور محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے۔ اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انکم لن تبلغوا ضری فتضرنی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم سب مل بھی جاؤ تم اس بات کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ ہی اس بات کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم قیوم کے اندر جو دوسرا معنی پایا جاتا ہے وہ ہے کمال قدرتہ و تدبیرہ لہذہ المخلوقات، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوقات کے لیے ان کی نگرانی کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان کے امور کو چلانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرش کی ضرورت ہے، نہ کرسی کی ضرورت ہے، نہ آسمانوں کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ پہاڑوں کی ضرورت ہے، نہ درختوں کی ضرورت ہے، نہ انسانوں نہ حیوانوں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام کے تمام لوگ، تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فقیر ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے امور کو چلانے والے ہیں، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے امور کی، ان کے کاموں کی، ان کی چیزوں کی اصلاح کرے اور ان کو راہ راست پہ رکھے۔ یہ کائنات کے دنوں کا آنا جانا، یہ سورج اور چاند، یہ بارشوں کا آنا، یہ بادلوں کا آنا، اس کائنات کے ایک ایک امر کی نگہبانی کرنے والی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ذات سے بہتر بھی کوئی ذات ہو سکتی ہے، امن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، جو ہر ایک نفس کی، ہر ایک چیز کو جو وہ کرتی ہے اس کی نگرانی اور نگہبانی کرنے والی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک بنا لیے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہہ دو یہ تم نے خود اپنے پاس سے ان کے نام رکھ لیے ہیں، ان کے پاس کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی تکلیف آنے والی ہے تو اس کو اللہ کے علاوہ آپ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے اس پورے آسمان اور زمین، اس پوری کائنات کو تھامے ہوا ہے، ان تزولا، کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، یہ ہل جائیں۔ سورج کا ایک مدار ہے، اس کائنات میں موجود جتنے سیارے ہیں ان کا ایک مدار ہے، وہ اپنے مدار اور اپنے وقت سے ایک ملی سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ پرندے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں ان کو کون تھامنے والا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، جب یہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں اور پروں کو بند کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ان کی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ انسان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے والجامع
لصفات الذات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی ذات کی صفات ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ تمام کی صفات اس کے اندر جمع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قیومیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے ایکشن ایٹریبیوٹس ہیں، جتنی صفات افعال ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ صفات ذاتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے کہ اگر کوئی ذات زندہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے یہ ہے کہ اس ذات کے لیے صفت سمع ہونی چاہیے، سننے کی صفت ثابت ہونی چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت سمع ہے، صفت بصر ہے، اس کے لیے دیکھنے کی صفت ہونی چاہیے، صفت ید ہے، صفت علم ہے، صفت ارادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کا علم ہے، ارادہ ہے۔ تو جب کوئی ذات زندہ ہوتی ہے تو یہ تمام صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت حیات ان تمام صفات کو شامل ہے۔ اور جب کوئی ذات نگہبان ہے، نگران ہے، تو سب سے پہلے اس کو سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر کامل اور مکمل ہونا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی اس کائنات کے تصرفات کو چلا رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ہے، پیدا کرنا ہے، وہ صفت قیومیت کے اندر شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کائنات میں لوگوں کو رزق دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لوگوں کو انعام دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زندہ کرنا ہے، مارنا ہے، اور بھی جتنے بھی اس کائنات کے تصرفات کے امور ہیں اور جتنی بھی صفات ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قیومیت میں آتی ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل صفات کو شامل ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ اسم اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَهُوَ اسم الحی والقیوم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم حی والقیوم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس ایپیسوڈ کی ابتدا میں کچھ احادیث ذکر کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نام ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگیوں سے، مشکلات سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے زندگی کے ہارڈ شپ سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام مرادیں، تمام آسے، تمام امیدیں ایسی ذات سے رکھے، هو الحی لا یموت، جو ایسی زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی، والحی والقیوم، جو انسان کی تمام امور کی نگرانی کرنے والی ہے۔ اور جب بھی آپ زندگی میں کبھی مشکلات میں ہوں، کبھی تنگی میں ہوں، کبھی پریشانی میں ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم حی و قیوم کے معنی کے اوپر غور کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ دعا مانگیں اور اپنی لاچاری کا اظہار کریں، اپنی کمزوری کا اظہار کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ سے آپ کی ہر تنگی کو، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور کریں گے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو انزائٹی اور ڈپریشن کے اندر رہتے ہیں، تو جیسے ہی کوئی چیز ان کے دل کے اندر کوئی وسوسہ آتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس دعا کے ذریعے سے نہ صرف وہ اپنی پریشانی، انزائٹی اور ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ان کے معاملات کی آسانی بھی فرمائیں گے۔